इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब ने इस थंबनेल से एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, जिसका जवाब आप हमारे इसी चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फिर इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने एक और वीडियो इसी थंबनेल के साथ पार्ट 2 करके अपलोड किया, जिसका तहकीकी और अहले ईमान का दिल खुश कर देने वाला और देवबंदियों वहाबियों का मुँह काला कर देने वाला जवाब आप इसी वीडियो में मुलाहिज़ा करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक बगौर देखें। इस वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी ने अपने कासिम नानोतवी को मुसलमान साबित करने के लिए 2 किताबों का हवाला दिया है। एक किताब का नाम है ढोल की आवाज़, जो देवबंदियों ही की किताब है, इसलिए यह नाकाबिले इल्तिफ़ात है, जबकि दूसरी किताब का नाम है हदाइकुल हनफिया। इस किताब में कासिम नानोतवी साहब का जिक्र किया गया। देवबंदियों के जैसे बाजू व पर लग गए, खूब शोर मचाया, मगर अब ये बाजू और पर भी टूट जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में देवबंदियों की हिमाकत का जवाब मिलने वाला है। हदाइकुल हनफिया किताब के बारे में जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी पहले सुनिए, फिर इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। ये देखें, किताब का नाम है हदाइकुल हनफिया, लिखने वाले हैं मौलवी फ़कीर मोहम्मद जहलमी। ये भी बरेली मज़हब के बड़े आलिम हैं। इस किताब में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से 13वीं सदी तक हिजरी तक दुनिया भर के 1000 से ज़ायद हनफी उलमा व फ़ुक़हा का मुस्तनद तज़किरा उर्दू में अपने मौजू पर वाहिद किताब है। ठीक है, कौन लिखने वाले? मौलवी फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब। इसके बाद इनको बरेलवी साबित करने के लिए बातें की है, जिसके इजहार की यहाँ ज़रूरत नहीं। अब आगे देखिए जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब क्या कहते हैं। यही फ़कीर मोहम्मद जहलमी जो हैं, ये हदाइकुल हनफिया के सफ़ा नंबर 509 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा करते हैं और हदाइक़ हनफिया में, फ़ुक़हा हनफिया में उनका शुमार करते हैं। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 510 में हज़रत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा करते हैं। अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद मोहतरम हैं। तो देखिए, सफ़ा नंबर 509 में और 510 में फ़ुक़हा हनफिया के तहत इनको ज़िक्र किया है। आप एक नज़र हाशिए पर भी डाल लीजिए। इस किताब में जो फ़हरिस्त नकल किए गए हैं, उस फ़हरिस्त में तरतीबवार है कि पहली सदी के आलिम ये, दूसरी सदी के आलिम ये, तीसरी की ये, चौथी की ये। जो 13वीं सदी हिजरी है, उसमें जिन उलमाए फ़ुक़हा हनफिया का तज़किरा किया है, उनमें सबसे आखिर में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का जिक्र किया है। आप देख सकते हैं, हमने निशान लगा दिया है। इस किताब के सिलसिले में मैं एक बात बताता हूँ कि अब देखें, ये बरेलवी मज़हब को मानने वाले हैं। इस किताब में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा तो है मौजूद, लेकिन बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत का कहीं भी तज़किरा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फ़ुक़हा हनफिया में बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत का क्या मकाम है कि उसी मज़हब को मानने वाले किताब लिख रहे हैं, लेकिन बरेली मज़हब के आला हज़रत का तज़किरा तक नहीं है। आप इस किताब की फ़हरिस्त को देख लीजिए, उन्वानात को देख लीजिए। हदीक़ा सेज़दहुम 13वां हदीक़ा देख लीजिए, आप ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आप बरेली मज़हब के आला हज़रत का नाम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी का तज़किरा है, शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी का तज़किरा सफ़ा नंबर 487-88 में। और आप तलाश करते चले जाएं तो कहीं पर भी आपको अहमद रज़ा ख़ान साहब का नाम नहीं मिलेगा। अलबत्ता बरेली होने के बावजूद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा किया है और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा किया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का मकाम मर्तबा कितना बुलंद है। अब देखें, ताज्जुब की बात देखें कि बरेली मज़हब के मानने वाले हैं, बरेली मज़हब के आला हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, कुफ्र का फतवा लगाते हैं। अब उसी मज़हब को मानने वाले साहब हैं, अहमद रज़ा साहब का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, खान साहब का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, आला हज़रत का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन खान साहब आला हज़रत जिनको काफिर बना रहे हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह और अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको ये हदाइक़ हनफिया में शुमार कर रहे हैं।
فقہائے احناف میں شمار کر رہے ہیں، اور بہت ہی شاندار طریقے سے ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ آپ اس پیج کو پڑھ سکتے ہیں، طوالت کی بنا پر ہم پڑھ کر کے سنا تو نہیں سکتے، لیکن اتنا آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا تذکرہ موجود ہے، حدائق حنفیہ میں، فقہائے حنفیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بھی اس کتاب میں نہیں کیا گیا۔ آپ اسی سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کی کیا سچائی ہے کہ انہی کے ماننے والے اپنی کتاب میں تذکرہ تک نہیں کر رہے ہیں۔ تو سن لیا آپ نے امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی باتوں کو۔ انہوں نے کیا کہا ہے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حدائق الحنفیہ بریلوی عالم کی کتاب ہے جس میں قاسم نانوتوی کو مسلمان اور فقہائے احناف میں شامل کیا گیا ہے، اور بریلوی عالم کی اس کتاب میں قاسم نانوتوی کا تو ذکر ہے مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ذکر نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں تفصیل سے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے حدائق الحنفیہ، اور یہ اس کتاب کا تعارف والا شروعاتی صفحہ ہے جیسا کہ ہر کتاب میں ہوتا ہے، جس میں آپ صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کب مکمل ہوئی۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تکمیل کتاب 1297 ہجری، پھر اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے مگر کس سن میں یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے، اضافہ 1300 ہجری، یعنی یہ کتاب تو مکمل ہو گئی تھی 1297 ہجری ہی میں، مگر پھر تقریباً 3 سال بعد یعنی 1300 ہجری میں کچھ اضافہ بھی اس کتاب میں کیا گیا، اور پہلی بار اس کتاب کو 1303 ہجری میں طبع کیا گیا، اور یہ بھی اسی صفحہ پر درج ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حدائق الحنفیہ نامی اس کتاب میں قاسم نانوتوی کا نام کیوں آیا۔ وہ اس لیے آیا کہ قاسم نانوتوی کی موت، جیسا کہ آپ ان کی قبر پر لکھے ہوئے کتبے پر درج تاریخ دیکھ سکتے ہیں، 1297 ہجری ہے، یعنی قاسم نانوتوی کی موت جس سال ہوئی اسی سال حدائق الحنفیہ کتاب مکمل ہوئی، پھر اس میں 3 سال کے بعد 1300 ہجری میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا اور قاسم نانوتوی کا نام بھی شامل کر دیا گیا، کیونکہ کتاب میں سن 1300 ہجری تک کے علماء کا نام درج کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ آپ اس صفحہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں صاف لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام پھر کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال دیکھیں 1340 ہجری ہے، مطلب یہ کہ جس وقت یہ کتاب چھپی تھی اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حیات سے تھے، اس لیے ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود دیوبندی اپنے رشید احمد گنگوہی کو فقیہ النفس اور بہت بڑے فقیہ کہتے ہیں، مگر ان کا نام بھی شامل نہیں ہوا کیونکہ وہ اس وقت یعنی 1300 ہجری میں زندہ تھے، کیونکہ ان کی موت جیسا کہ آپ ان کی قبر پر لگے کتبے میں دیکھ سکتے ہیں 1323 ہجری میں ان کی موت ہوئی ہے۔ لہٰذا قاسم نانوتوی کے نام شامل ہونے پر اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام نہ آنے پر دیوبندیوں کو خوشی منانے سے زیادہ غم منانا چاہیے کہ ہمارے سب سے بڑے فقیہ یعنی رشید احمد گنگوہی، جنہیں یہ لوگ غوث العظم بھی کہتے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں دیا گیا۔ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ قاسم نانوتوی کا نام حدائق الحنفیہ میں کیوں آیا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام کیوں نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قاسم نانوتوی کو حدائق الحنفیہ میں علماء احناف میں کیوں شامل کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت حدائق الحنفیہ چھپی اس وقت تک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب حسام الحرمین وجود میں آئی ہی نہیں تھی۔ چونکہ اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی نے حسام الحرمین کو بھی پیش کر کے قاسم نانوتوی کے کفر پر فتویٰ کا ذکر کیا ہے، اس لیے عرض ہے کہ جب حسام الحرمین چھپی ہی نہیں بلکہ اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا تو پھر حدائق الحنفیہ میں قاسم نانوتوی کا نام آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ ہی دیوبندیوں کو خوش ہونے والی بات ہے، کیونکہ قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ ہونے کے باوجود اس کا نام علماء احناف میں حدائق الحنفیہ میں شامل کیا جاتا تو دیوبندیوں کی خوشی کا کچھ مطلب سمجھ میں آتا، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو بالخصوص امتیاز پلاموی دیوبندی کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر حدائق الحنفیہ میں کہیں بھی قاسم نانوتوی کو عاشق رسول لکھا ہے نہ ہی اللہ کا ولی، تو پھر امتیاز پلاموی دیوبندی کے اس تھمبنیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھمبنیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں امتیاز پلاموی نے لکھا ہے اکابرین بریلوی کا اقرار، علماء دیوبند سچے عاشق رسول اور اللہ کے ولی ہیں، جو سفید بلکہ نہایت ہی سیاہ جھوٹ ہے۔ حدائق الحنفیہ میں کہیں بھی قاسم نانوتوی کو عاشق رسول یا ولی نہیں کہا گیا ہے،
مگر دیوبندی جھوٹ نہ بولے تو اس کے پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی اور لوگ بیوقوف بن کر ان کے دامے فریب میں کیسے مبتلا ہوں گے۔ اب ہر کسی کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ دیوبندیوں کی کہی یا لکھی ہوئی باتوں کی اصلیت تک پہنچ سکے، اس کی تہہ تک جا سکے اور اس کی تحقیق کر سکے۔ اس لیے آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگ دیوبندیوں کے مکر و فریب کو سمجھ کر ان کی پھیلائی ہوئی گمراہی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ خیر، اب آئیے آپ کو قاسم نانوتوی کو ان کے اپنے ہی دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے کیسے کافر قرار دے کر تجدید ایمان اور تجدید نکاح تک کا حکم دے دیا ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے ماہ نامہ تجلی دیوبند، اپریل 1965 عیسوی۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، قاسم العلوم غزالی وقت حضرت العلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ٹھہرا دیا۔ اور اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے، ایسے عقیدے والا کافر ہے، جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس سے قطع تعلق کرے۔ کیا سمجھے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ اپنے جس قاسم نانوتوی کو عاشق رسول اور اللہ کا ولی جھوٹ کے بلبوتے ثابت کرنے چلے تھے، اسی قاسم نانوتوی کو آپ کے اپنے ہی دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے کافر قرار دے دیا، اور جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کر لے تب تک اس سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنا، کہ جناب قاسم نانوتوی کو عاشق رسول اور اللہ کا ولی ثابت کرنے کے لیے چلے تھے اور الٹا اسے کافر ثابت کروا لیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کا دل تو یقیناً خوش ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا دل خوش ہوا تو اس کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو آپ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔